امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ چین پر پہنچ چکے ہیں. وہ بیجنگ پہنچے ہیں. ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے. اس اہم ترین دورے پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور کیا کچھ گفتگو ہوگی, کیا کچھ مسائل پر بات ہوگی, ان اہم ترین موضوع پر بات کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب نے. مالک صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو, جس طرح بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ ایک اچھا تعلق پیدا کرنے جا رہے ہیں, کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ؟ دیکھیے, یہ بہت کرٹیکل دورہ ہے. یہ صرف خالی امریکہ اور چین کے تجارتی اور دوسرے معاملات پہ نہیں ہے. اس میں چائنا ایران والا مسئلہ اوبیسلی سینٹرل ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے ہوئے دو بیان دیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے چین کی مدد نہیں چاہیے اس معاملے میں, لیکن ان کو ڈیفینیٹلی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اور پریزیڈنٹ شی کی اس پہ بڑی لمبی بات چیت ہوگی ایران کے معاملے پہ. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ان کے ایران کے فارن منسٹر کو بھی بلایا تھا, دعوت دی تھی, یہ گئے تھے, پھر انہوں نے وہاں کے فارن منسٹر سے ملاقات کی. پھر جب وہیں تھے تو ان کے فارن منسٹر نے سعودی عربیہ کے فارن پرنس سے بھی بات کی, فارن منسٹر سے. تو امریکہ کو ایک چیز تو پتا ہے کہ ایران اور چائنا کی الائنمنٹ ہے ایران وار کے اوپر. اور اس کے بعد ایک بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ فارن منسٹری ایران نے بھی ایشو کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کی خود مختاری اور ان تمام چیزوں پہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ بالکل جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے. کل دوبارہ قطر نے اور ترکیے کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی فارن منسٹرز کی, اس میں بھی آ گیا. سعودی عربیہ نے آپریشن یہ پروجیکٹ فریڈم کے پہلے مرحلے میں انہوں نے, قطر نے اپنی بیسز استعمال نہیں کرنے دی, ایئر اسپیس نہیں کرنے دی. تو آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جنگ کا دوبارہ شروع کرنے کا بہت مشکل آپشن ہے, بیکاز طاقت کا استعمال پہلے بھی ان کو ریزلٹس نہیں دے سکا. اب چائنا اس کے مخالف ہے, اس نے تمام قراردادیں رشیا نے ویٹو بھی کر دیں جو انہوں نے ہرموز کو طاقت کے ذریعے یو این کے ذریعے کھلوانے کی کوشش کی. طاقت ان کی نہیں چل رہی, یورپین یونین ان کے ساتھ نہیں ہے, ایون مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جو سو کالڈ الائز وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو جو بلفنگ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ہمیشہ بڑکیں مار کے اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایز اے ویک نیگوشیٹنگ ہینڈ کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں. میں اس کی ذات کی بات بعد میں کرتا ہوں, لیکن ایک ہی سمجھیے, جب جنگ شروع ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا, ہم نے جنگ کیوں شروع کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے جنگ شروع کی ہے کیونکہ ہم نے نیوکلیئر ان سے وہ لینی ہے, جو انڈسٹریل یورینیم ہے وہ ہم نے اپنے قبضے میں لینا ہے, ہم نے نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے, اور ہم نے رجیم چینج کرنی ہے, اور ہم نے میزائل پروگرام ختم کرنا ہے. کسی چیز پہ بھی امریکہ نہیں ان کو شکست دے سکا. میزائل پروگرام بھی ہے, 60% میزائل آج بھی ہیں, اور انرچ یورینیم بھی ان کے پاس ہے, انہوں نے گھٹنے بھی نہیں ٹیکے. اور ہرموز جو پہلے ایشو تھا ہی نہیں, پہلے کھلی ہوئی تھی, اب ہرموز بھی بند کروا بیٹھے ہیں. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے نا کہ سیز فائر کر لیا, اب ہرموز کھول دو تو ہم باقی باتیں کرنے پہ تیار ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جا رہے ہیں بالکل خالی ہاتھوں کے ساتھ. اور ٹیرفس کے اوپر جو چائنا سے لڑائی لڑتے تھے, سپریم کورٹ نے بھی ٹیرفس کے خلاف فیصلہ دے دیا. اب ان کی ٹریڈ کورٹ ہے, اس نے بھی ٹیرفس کے خلاف فیصلہ دے دیا. سو ٹیرفس کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے, لگا تو سکتے ہیں, اوپر نیچے کریں گے, لیکن ان کے جو ہتھیار تھا, ٹیرف کا بہت بڑا ہتھیار تھا, اسلحہ ان کا جنگ ہار گیا ہے وہاں پہ. سو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بڑے ایٹ ون لیول چائنا والے ان کو اس وقت ٹریٹ کریں گے ایز اے ویک پریزیڈنٹ. لیکن کل ایک بڑا اچھا انالیسس ایک بڑے ریسپیکٹڈ اینالسٹ کا امریکہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر تو چائنا نے رسپیکٹ دی, عزت سے ملے ٹرمپ کو, اور ٹرمپ کو یہ احساس نہیں دلایا کہ آپ بالکل خالی ہاتھ آئیں اور آپ بہت کمزور پوزیشن میں ہیں, تو ٹرمپ سے بہتر نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو یہ فیل کیا کہ چائنا اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہا, ایگو تو بہت بڑا ہے نا ٹرمپ کا, تو پھر ٹرمپ جنگ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن اس وقت آئی تھنک ٹرمپ نے ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی جانے سے پہلے, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. ٹرمپ نے باتیں کرتے کرتے کہا کہ نہیں, جہاں تک یورینیم ہے, انرچ یورینیم ہے, ہاں وہ تیسرے ملک کو بھی جا سکتا ہے, چائنا اس میں رول پلے کر سکتا ہے. کچھ پتہ نہیں آپ کو یہ پتہ لگے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ چائنا کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے جی, انرچ یورینیم آپ لے آئیں, آپ اس کو ڈیلیوٹ کر دیں. ایران کو چائنا, رشیا یا پاکستان کے حوالے اپنا انرچ یورینیم کرنا قابل قبول ہے, اور انہوں نے انڈیکیٹ بھی پہلے پاکستان کا تو کر بھی دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ون ٹرمپ کلیم کر سکتا ہے, دیکھیں میں انرچ یورینیم نکال لیا ہے ایران سے,
اس کو ایک آف ریمپ مل جائے گا, نکلنے کا بہانہ مل سکتا ہے. لیکن مالک صاحب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اس دورے کے دوران آپ کو کوئی پیش رفت لگتا ہے ہو سکتی ہے ایران جنگ سے متعلق؟ دیکھیے, اگر یہ انرچ یورینیم والی ڈیولپمنٹ ہو جائے جس میں ٹرمپ ان کو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کو ڈیلیوٹ کر دیں, تو اس کا ایک دعویٰ تو پورا ہو جاتا ہے نا کہ جی میں نے وہ انرچ یورینیم ایران سے نکلوا دیا ہے. ابھی تو وہ ابھی بھی کہتا ہے نا ان کی نیوی تباہ کر دی, یہ کر دیا, اکانومی تباہ ہے, میں نے بیڑا غرق کر دیا, رجیم چینج بھی ہوگی کیونکہ میں نے 3 جو لیولز تھیں 3 لیولز کے لیڈرز مار دیے. تو وہ تو ابھی بھی کہتا ہے جنگ میں جیت گیا ہوں, اکانومی میں نے تباہ کر دی ہے, نیوکلیر فیسلٹیز یہ بالکل ہم نے تباہ کر دی ہیں, اور ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یورینیم ہمارے حوالے کریں. تو اگر یورینیم بھی نکل جائے, چاہے وہ چائنا کے اوپر بات ہو جائے, تو ایران آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ اعتراض کرے گا. بیکاز دیکھیے جو عراقچی صاحب کو فارن منسٹر نے بلایا ان کے دورے سے کچھ دن پہلے, یہ ڈیفینیٹلی چائنا اور ایران میں بھی کچھ چیزیں پاکستان میں طے ہوئی ہوں گی کہ کچھ آپ دے ایک فیس سیونگ ٹرمپ کو. اس وقت اگر کوئی ٹرمپ کو فیس سیونگ دے سکتا ہے ایران, تو صرف یہ دے سکتا ہے کہ انرچ یورینیم یا پاکستان کو دے دے یا چائنا کو دے دے یا روس کو دے دے. پہلے بھی روس نے ایک باری رکھا تھا انرچ یورینیم جب پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد. سو یہی ایک فیس سیونگ ہے, اور یہ فیس سیونگ چائنا میں ہو سکتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب عراقی صاحب کو بلایا تھا وہاں بات چیت ہوئی تھی اور وہاں سے ان کی سعودی عربیہ بھی بات ہوئی, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو پوائنٹس طے ہوئے ہوں گے نا. سو آئی تھنک یہ انرچ یورینیم اگر ایکویژن میں سے نکل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک بریک تھرو ہو سکتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بہانہ مل جائے گا کہ وکٹری کا اعلان کر دے اور کہ دیکھیں میں نے گھٹنے لگا دیے ایران کے زمین پہ. اب انرچ یورینیم کا مسئلہ تھا نا, وہ بھی میں نے ان سے لے لیا ہے, اب یہ اور فیسلٹیز میں نے تباہ کر دی ہیں, انرچ یورینیم کے پاس نہیں ہے, یہ تو اب یہ اگلے 100 سال نہیں بم بنا سکتے, اور بس نکلے وہاں سے. سو آئی تھنک یہ انرچ یورینیم ایشو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا مالک صاحب, ان کے قریبی ساتھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہمراہ ہیں, وزیر خارجہ ہوں, وزیر جنگ ہوں, وزیر خزانہ ہوں, لیکن جو 16 بڑی کمپنیز ایکٹیو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہیں چین کے دورے پر, یقینی طور پر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ بڑے بڑے تجارت اقتصادی کانٹریکٹ ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان. دیکھیے چائنا کے لیے بھی ضروری ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہونی, بڑے معاہدے لگنے, لیکن چائنا کو بھی یہ ریجنل سٹیبلٹی چاہیے, استحکام چاہیے. بیکاز یہ جو غیر یقینی سچویشن ہے اس سے چائنا کا بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. ان کی اکانومی کا جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے, ان کی تیل سپلائیز امپیکٹ ہو رہی ہیں. چائنا اسٹیبلٹی چاہتا ہے. باقی تو ڈیلز ان کی ہوتی رہتی ہیں, اور یہ صدر جب بھی جاتے ہیں امریکی صدر, ان کے ساتھ ہمیشہ چیف ایگزیکٹو ٹاپ ایگزیکٹو جاتے ہیں. بیکاز آدھوں سے زیادہ کے تو سینکڑوں مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں اس ملک میں, اور آگے بھی AI پہ بھی اور ان پہ بھی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. ریئر ارتھ مٹیریلز چائنا کے پاس ہیں, اس نے سپلائی روک دی تھی, مصیبت پڑی ہوئی پوری AI انڈسٹری کو امریکہ کے اندر, مائکرو چپ انڈسٹری کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. سو یہ دھندا تو ساتھ چلے گا نا. بات ہے تو ٹریڈ میٹنگ, ایران تو ایک ایشو ہے نا, مین تو ان کا مسئلہ آپس میں تجارت کا ہے, گلوبل ٹریڈ کا ہے. اس میں دونوں بڑے پازیٹیو کریں گے, آپ کو نظر بھی آئے گا اس کا امپیکٹ. ایک ہی سپوائلر ہے, وہ ہے ایران والی جنگ, جس کا خاتمہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتا ہے, اتنا ہی خاتمہ اس کا ایران بھی چاہتا ہے, اتنا ہی خاتمہ تمام دنیا چاہتی ہے, تمام ممالک چاہتے ہیں. اس لیے یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو بریک تھرو ہے ایک لیول پہ, اب آپ 2 سپر پاورز بیٹھ کے زیادہ بات کر رہے ہیں. ایک ملٹری سپر پاور ہے, دوسری اکنامک سپر پاور ہے. آبویسلی امریکہ تو ملٹری اور اکنامک دونوں ہی ہے, لیکن سیکنڈ سپر پاور دنیا کی اس وقت کون ہے, وہ چائنا ہے. تو جب یہ اس لیول پہ جو بات ہوگی, یہ لیول ہے ہی, اور ظاہر اگر شیپین ان کے ساتھ بھی بات کریں گے ایران کے اوپر, تو ٹوٹل ایران کی گورنمنٹ کی کنسنٹ سے ہی ہوگا نا. ان کو بھی پتا ہوگا کہ کیا چیز وہ ایران سے کروا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں پتا, آپ کو ہمیں کیا پتا لگنا ابھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں طے ہوئی ہوں ایران کے ساتھ, کیونکہ جب ٹرمپ آئیں گے تو چائنا ان کو کیا آفر دے سکتا ہے, تو یہ تو بتائے گا وقت. لیکن آئی تھنک یہ بہت یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس دورے کا اس وقت ہونا. یہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو یا نیگیٹو, یہ دونوں چیزوں کا ایک بڑا کلیئر فیصلہ ہو جائے گا اس دورے کے بعد کہ یہ ایران وار کہاں جاتی ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اب تک جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ سب سے کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. ہرمز کا معاملہ سالو ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے میں؟
بالکل ہو سکتا ہے جی، اگر آپ نام بدل دیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ریپریشن لے رہے ہیں، اپنے نقصانات پورے کر رہے ہیں، یہ کل کو انوائرمنٹ ٹیکس بھی ہو سکتا ہے، ایک مینجمنٹ فیس بھی ہو سکتی ہے. آپ لفظ ہی آپ نے ڈپلومسی میں چینج کرنے ہوتے ہیں نا، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں ہرمز پہ ہمارا قبضہ ہے، کل کو وہ ایران کہہ سکتا ہے کہ ہم ہرمز کو مینیج کر رہے ہیں. قبضے میں اور مینیج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ چیزیں ڈیٹیل نیگوشیشنز میں ہوں گی. آئی تھنک اگر یہ انرچ یورینیم والا معاملہ طے ہو گیا، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، بیکاز یہ ٹرمپ کو ایک بہت بڑی وکٹری کا دعویٰ وہ دے سکتا ہے. دیکھیں ہرمز کھل بھی جائے، ہرمز تو اس کی ٹرمپ کی وجہ سے بند ہوئی تھی نا، تو جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹو سے جان کے ان میں سے تو کچھ نہیں ملا. اگر ڈکلیئرڈ آبجیکٹو میں سے ایک چیز مل جاتی ہے، انرچ یورینیم یا اس طرح کی بات، تو پھر ٹرمپ بڑے دھڑلے سے اپنے ملک میں بھی کہہ سکتا ہے دیکھیں میں جیت گیا ہوں، میں نے انرچ یورینیم لے لیا. نیوکلیر بم نہیں بنا سکتے، اور یہی میرا مسئلہ تھا. وہ ہر باری کیا بات کرتا ہے، ایران ول ناٹ ہیو اے نیوکلیر ویپن، ایران ول ناٹ ہیو اے نیوکلیر ویپن. تو اگر ایسا اس کو کوئی لیوے مل جائے، یہ بہت بڑی کنسیشن ہوگی ایران سے بائی دا وے، اگر یہ مان جائے اس مرحلے کے اوپر. یہ بہت بڑی ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک کنسیشن ہوگا. تو آئی تھنک اگر اتنا بڑا کنسیشن ایران ان کو دے گا تو پھر باقی چیزیں بھی طے ہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ بھی بلاکیڈ ہٹائیں گے، آپ سینکشنز ہٹائیں گے، وہ پھر اناؤنس بھلے وہ قسطوں میں ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو پھر ہم ایک خدا نہ خواستہ دیکھ سکتے ہیں ایک راؤنڈ آف نیو راؤنڈ. چاہے امریکہ لمٹ رکھنا چاہے گا، لیکن خطرہ اس میں یہ ہے کہ اگر ٹرمپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں چائنا سے واپس آؤں، میں آگے 2-3 دن بڑی بمباری کروں اور پھر میں کہوں بس فتح کا اعلان. چاہے ایران نے ایک چیز واضح کی ہوئی ہے کہ اگر آپ 1 دن کی بمباری کریں گے یا 2 دن کی کریں گے، بھرپور جواب دیں گے اور پھیلاؤ بہت بڑھ جائے گا. سو یہ ٹچ اینڈ گو ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی آر اے ٹچ اینڈ گو پوزیشن. سو آئی تھنک کہ اگر اس قسم کا کوئی بریک تھرو ہو گیا تو بہت ہی زبردست ہے. لیکن یہ ایک چیز تو طے ہے، یہ ملاقات ڈائریکشن ضرور سیٹ کرے گی کہ آگے امن ہوگا یا چاہے لمیٹڈ وارفیئر ہوگا. اس چیز کا کلیئر اس سے لنک ہے. کیسے، کیوں، وہ تو ڈیٹیلز پتہ آئیں گی تو پتہ لگے گا. لیکن آئی تھنک کہ یہ بہت کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ میٹنگ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد مالک صاحب. چائنا امریکہ کے حوالے سے گفتگو کرے